موضوع الدرس بعد ذکر السعداء احوال الاشقیاء سورۃ مریم تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا الحسن الأشيب حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد رحمه الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال هم في هذه الأمة يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق لا يخافون الله في السماء ولا يستحيون من الناس في الأرض۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان خلف کا بیان ہے، وہ اسی امت میں ہیں، یعنی حضور کی امت میں۔ يتراكبون تراكب الأنعام والحمر في الطرق، وہ نعوذ باللہ جیسے جانور گھوڑے گدھے اس سڑکوں پہ جمع کرتے ہیں، یہ اسی طرح نعوذ باللہ یہ بھی لوگ وہی عمل کرتے ہیں۔ لا يخافون اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے، ولا يستحيون من الناس، نہ لوگوں سے ان کو حیا آتی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ لوگوں کا حیا ہے، جیسے قوم لوط کا یہی عالم تھا۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان الواسطی قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا حیوة حدثنا بشیر بن ابی عمرو الخولانی ان الولید بن قیس حدثه انه سمع ابا سعید الخدری یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون خلف بعد 60 سنہ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ حضرت ابا سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ 60 سال کے بعد، چونکہ 30 سال تو آپ کا خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اس کے بعد پھر ملوکیت شروع ہوگی، اور 60 سال کے بعد یہ حال ہو جائے گا کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور شہوانیت اور لذت کے پیچھے دوڑیں گے، یہ بہت جلدی جو ہیں عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ ثم یکون خلف، ان کے بعد پھر ایک مخلوق آئے گی، یقرؤون القرآن لا یعدو تراکیہم، قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا۔ کیا معنی ہے؟ ظاہری قرآن پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے قرآن پر۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی گیا، اس نے کہا حضور مدت ہو گئی ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں اور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے دعائیں مانگتے ہو لیکن جس اللہ سے دعائیں مانگتے اسی کی تو نافرمانی کرتے ہو سارا دن۔ قرآن پر ایمان لاتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو، حضور کی سنت پر ایمان لاتے ہو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، حلال حرام کا فرق نہیں کرتے ہو، تو پھر تمہاری دعائیں کہاں سے منظور ہوں؟
یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں مسلمان ابتلا میں. یاد رکھیں کہ کافر جو ہے نا وہ تو جہنمی ہے، اس کے تو امتحان کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اس نے تو جہنم میں جانا ہے، چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، فائدہ اٹھا لے. اسی لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا تھا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو زمین میں پھر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ان کے آپ دھوکے نہ رہیں، متاع قلیل، چند روز کا نفع ہے. ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم. ابتلا تو ہوتا ہی مومن کے لیے ہے. المومن مبتلا، مومن ابتلا میں ہوگا ہمیشہ. تو اس لیے جب ہم لوگوں نے اسلام یعنی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام رہ گیا، کون ہو جی مسلمان. وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ، قرآن کا جی لکھا ہوا ہے، یہ فیڈ کیا ہوا ہے جی، ٹیلی فون میں بھی ہے جی، ہر جگہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن عمل ٹیلی فون پورا قرآن فیڈ ہے، اس میں کتنی دفعہ حکم ہے کہ نمازیں قائم کرو، کتنی پڑھتے ہو، اور جب نماز پڑھتے ہو تو اس کا بھی کیا حال ہوتا ہے، کیسے پڑھتے ہو، کیا پورے ارکان کا خیال کرتے ہو. اگر ارکان کا، رکوع کا، سجود کا، قیام کا، قعدے کا، تشہد کا خیال نہیں کرتے ہو تو وہ تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. ایک آدمی نے حضرت تھانوی سے آ کے عرض کیا، کہنے لگا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اور پھر میرا دل نماز میں بڑا لگتا ہے. ہاں بھائی دل تو لگتا ہے لیکن نماز تو مکروہ ہو جاتی ہے. اللہ نے آپ کو آنکھوں والا بنایا، آپ اندھے بن جاتے ہیں. آنکھیں بند کر کے جو سکون ڈھونڈ رہے ہو وہ تو کچھ نہ ہوا نا. پھر بات تو یہ ہے کہ آنکھیں کھلی ہوں اور اللہ کا ڈر ہو، اور توجہ قرآن کی طرف ہو، توجہ رکوع کی طرف ہو، توجہ سجود کی طرف ہو. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں مقبول نہیں ہوتی. روزانہ آپ دیکھ لیں، کہیں زلزلے ہیں، کہیں دشمن گولیاں چلا رہے ہیں، کہیں نعوذ باللہ مسلمانوں کو مٹانے کے پروگرام بن رہے ہیں. حالانکہ آپ کا کیا خیال، لوگ روتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہوں گے جن کے اولادیں چلی گئی، جن کے بھائی چلے گئے، جن کے سر کے تاج اڑ گئے. لیکن بات وہی ہے کہ غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بہن کو رو رہے ہیں لیکن نماز کو کوئی نہیں رو رہا، عبادت کے لیے کوئی نہیں تیار. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی گردنوں سے نیچے نہیں جائے گا. وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ، اور حضور نے فرمایا قرآن تو 3 آدمی ہیں، 3 قسم کے جو پڑھتے ہیں. مؤمن، ایک قرآن مومن کا پڑھنا ہے، وَمُنَافِقٌ، ایک قرآن ہے لیکن پڑھنے والا منافق ہے، وَفَاجِرٌ، ایک قرآن ہے لیکن پڑھنے والا زانی، شرابی، کبابی، فاسق، فاجر ہے. وقال بشیر قلت للولید ما هؤلاء الثلاثة قال المؤمن مؤمن به، کہ مومن جو پڑھتا ہے تو اس کا صحیح معنی میں قرآن پہ ایمان ہوتا ہے. والمنافق کافر به، اور منافق جو ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، صرف ظاہر ہی پڑھتا ہے. والفاجر یأکل به، اور فاجر فاسق اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں پر اعتماد کر کے کچھ ان سے حاصل کیا جا سکے. وهكذا رواه احمد عن ابي عبد الرحمن المقري وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثني ابي حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وهب بن مالك ان بالرجال ان عائشة كانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة فتقول لا تعطوا منه بربريا ولا بربرية. بی بی عائشہ صدقے کی کوئی چیز بھیجتی تھی اصحاب صفہ والوں کے پاس، لیکن ان کو کہتی خیال کرنا یہ میرے صدقے کا مال جو ہے بربر جو ہیں ان کو نہیں دینا، بربر قوم ہے. فإنی سمعتهم یقولهم الخلف الذین قال اللہ تعالیٰ فیہم، کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہی لوگ ہیں. ھذا حدیث غریب. وقال ايضا حدثني ابي قال حدثنا عبد الرحمن بن الضحاك
حدثنا الوليد بن جرير شيخ من أهل المدينة أنه سمع محمد بن كعب القرظي يقول في قول الله فقال فمن بعد قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك، کہ یہ اہل غرب کے لوگ ہوں گے. وقال ابو الاحباب انی لاجد صفۃ المنافقین فی کتاب اللہ عز وجل. حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک کے اندر منافقوں کی صفتیں پڑھی ہیں. منافق کی صفت کیا ہے؟ شرابین للقہوات، بیٹھے ہیں قہوے پی رہے ہیں. تراکین للصلوات، نمازوں کو چھوڑنے والے. لاعبین بالکعبات، اب جیسے کھیلتے ہیں نا یہ کوڑیوں سے کھیلنے والے. رقادین عن الاتمات، عشاء کی نماز میں سونے والے. مفرطین فی الغدوات، صبح کی نماز میں دیر سے اٹھنے والے. تراکین للجماعات، جماعتوں کو چھوڑ کے نمازوں سے محروم رہنے والے. یہ منافقوں کی نشانی ہے. ثم تلا هذه الآية وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. وقال الحسن البصري أتقل المساجد ردم الزيات، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. مسجدیں غیر آباد ہیں اور یہ جنگلوں میں اپنا منگل سجائے ہوئے ہیں. وقال ابو الاشعب الطاردی اوحى الله الى داود يا داود حذر وانذر، اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے پیغمبر ڈرائیں اپنے لوگوں کو. اکل الشہوات، یہ شہوات یعنی لذت کی چیزیں کھانی. فإن القلوب المعلقة بالشہوات الدنيا عقولها عني محجوبة، جو لوگ صرف کھانے پینے کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے عقل جو ہیں وہ میرے اور ان کے درمیان میں پردہ ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَهْوَنَ مَا أَسْلَمَ بِالْعَبِيدِ مِنْ عَبِيدِي إِذَا آثَرَ الشَّهْوَةَ مِنْ شَهْوَاتِهِ أَنْ أُحَرِّمَهُ طَاعَتِي، اور کم سے کم سزا یہ ہے کہ جو لوگ شہوات میں مبتلا ہو جاتے ہیں میں ان کو اپنی فرما برداری اور اطاعت سے محروم کر دیتا ہوں. وقال الإمام محمد بن زيد بن حباب قال حدثنا أبو زيد التميمي النبي كبرنا السامي الكبد بن آمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف على أمتي اثنتين القرآن واللبن. أما اللبن يتبعون الظيف يتبعون الشهوات يتركون الصلاة، أما القرآن يتعلمه المنافقون ويجادلون به المؤمنين. حضرت نے فرمایا مجھے اپنی امت پہ دو باتوں کا ڈر ہے. ایک تو مجھے قرآن کا ڈر ہے، ایک مجھے ان کے لبن یعنی دودھ، اس سے شہوات و لذات کی چیزیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں لیکن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اور قرآن جو ہے وہ منافقوں کو پڑھاتے ہیں، پھر وہ منافق جو ہیں مجادلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں. رواہ عن حسن بن موسیٰ بن لحیۃ حدثنا ابو قبیل عن عقبۃ به مرفوعا به نحوہ. وقوله فسوف يلقون غيا، غيا معنی گھاٹا، تروٹا، خسارہ، خسارہ. قال علی بن طلحہ بعد سوف يلقون غيا خسرانا. وقال قتادہ شرا، بھائی گھاٹے کو پہنچیں گے. وقال سفیان الثوری وشعبۃ محمد اسحاق نبی اسحاق السبعی نبی عبیدہ ان عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سوف يلقون غيا قال واد في جہنم بعید الکعب. انہوں نے کہا غین جو ہے نا یہ نام ہے ایک وادی ہے جہنم میں جو بہت ڈونگی ہے. خبیث الطعم، جس کے کھانے جو ہے وہ برے ہیں. وقال عامشن زیاد نبی ایاد سوف یلقون غیا قال واد فی جہنم من قیح ودم، جہنم میں ایک وادی ہے جس کے اندر کافروں کا خون ہوگا اور ان کا پیپ ہوگی. وقال امام ابو جعفر الجری حدثني عباس ابی طالب قال حدثنا محمد بن زیاد قال حدثنا شرقی بن قطاوی لقمان بن عامر الخزاعی قال جئت ابا آمۃ بن الباہلی فقلت حدثني حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتی ہیں کہ میں صداع بن اجلان الباہلی کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ مہربانی کر کے ہمیں کوئی حدیث سنائیں جو تم نے خود حضور پاک سے سنی ہو. فدعا بطعام، آپ نے کھانا منگایا.
ثم قال قال رسول لو ان سقطا زنت عشر اواكن قذف بها من شفير جهنم ما بلغت كارا 50 خريفا ثم تنتهي الى غي وآثام. آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر جس کا وزن جو ہے 10 چٹان کو اس کو اگر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے تو وہ نیچے اس کی تا تک تقریباً 50 سال لگیں گے اس کو پہنچتے ہوئے، اتنی گہری ہے وہ جہنم. اس کے بعد کہتے ہیں سمت انتہی، پھر اس کے بعد وہ جائے گا غی اور آسام میں. قلت ما غی و آسام قال بئران فی اصل جہنم، 2 کنوؤں کا نام ہے جو جہنم کے نیچے ہیں. یسیل فیہما صدید اہل النار، وہاں جہنمیوں کی پیپ اور خون بہتا ہے. وهم الذين ذكرهم الله في كتابه إذا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقوله في الفرقان ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا حديث غريب ولفظه منكر. تو نمازیں ضائع کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں کہ آج کل ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اور اپنے آپ کو ایلیٹ کلاس کا سمجھتے ہیں، وہ بچوں کو کبھی نماز کے لیے نہیں اٹھائیں گے. اگر ماں کہے سونے تو ان کو چھوڑو بس، ان کو تنگ نہ کیا کرو، یعنی الٹا روکتے ہیں کہ نہ اٹھاؤ. حضور نے فرمایا کہ سب سے اچھا خامند وہ ہے جو بیوی سوئے جگا کے تہجد پڑھائے. اچھی بیوی وہ ہے جو خامد کو تہجد میں مجبور کر کے تہجد پڑھائے. یہ کہنے نہیں سنو تو بچوں کو نماز کو کچھ نہ کہو، وہ گالیاں بک رہے ہوں، وہ بکواس کر رہے ہوں، وہ ہمسایوں سے لڑ رہے ہوں، وہ پتھر مار رہے ہیں، اور چھوڑو بچے ہیں سمجھ جائیں گے. ان کو چپ کہیں گے تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. ان کو آزادی ہونی چاہیے. اسی وجہ سے اولادیں برباد و تباہ ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی میں اعتراض نہیں کرتا، اللہ مجھے اعتراض سے بچائے. آج آپ کسی کالج میں چلے جائیں، کسی بھی پاکستان کا، ہندوستان کا، کسی بھی ملک کے کالج میں جائیں، وہاں جتنے بچے ہیں نا پڑھنے والے، کوئی بی اے کر رہا ہے، کوئی ایم اے کر رہا ہے، کوئی محفل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر رہا ہے، ان سے کہیں کہ مجھے دعائے قنوت سنا دو. کسی کو آتی ہے؟ جب دعائے قنوت ہی نہیں آتی تو وتر کیا پڑھتے ہوں گے؟ آپ کے ملک میں ایک بہت بڑے مشہور لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، یعنی ان کا ایک ورلڈ فیمس آدمی ہے. وہ اتفاق سے ایک اجلاس میں ان کو کہا گیا کہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھو، اس کو قل هو اللہ احد نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ انا للہ و انا الیہ. اور کیا کہہ سکتے؟ یعنی اتنا تعلیم یافتہ آدمی قل هو اللہ احد جب پڑھ نہیں سکتا، وہ نماز کیا پڑھتا ہوگا؟ مجھے بتائیں. اچھا زیادہ دور نہ جائیں، آج آپ اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہیں گے ذرا مہربانی کر کے مجھے پوری نماز تو سناؤ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کیسے کریں گے، فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہوتی ہے، مستحبات کیا ہوتے ہیں، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، قعدہ کیا ہے، تشہد کیا ہے. ذرا اس کو کہیں گے پوری نماز مجھے سنائیں، دیکھیں اس کو آتی ہے نماز. جب خامد کو نہیں آتی تو بیوی کو کہاں سے آتی ہوگی؟ جب خامد ہی نہیں پڑھتا تو بیوی کیوں پڑھے گی جی؟ وہ تو ساری رات 2 بجے تک ڈش پہ بیٹھے رہیں گے، اس کے بعد سوئیں گے، صبح 7 بجے اٹھیں گے، ناشتہ کر کے دفتر چلے جائیں گے. صاحب بہادر، دفتر یاد ہے، فائلیں یاد ہیں، قرآن نہیں یاد. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے کہ آدمی کہے میں مسلمان ہوں اور اس کو قرآن نہ آتا ہو، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو. پتہ ہے قرآن صحابہ کیسے پڑھانے کہ وہ تو عرب تھے نا، عربی زبان جاننے والے تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 2.5 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے. وہ تو 1 گھنٹے میں بھی پڑھ سکتے تھے. وجہ کیا، معنی کیا ہے کہ میں ہر حکم پر عمل کرتا تھا پھر آگے پڑھتا تھا. زبانی کلامی پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں نا آپ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں
اور سجدے کر رہا ہے قبروں پہ، اور یا غوث اعظم، یا عبد القادر جیلانی، یا داتا، یا فلان. تو یہ ایاک نعبد کا ترجمہ یہی ہے کہ ہر بات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو، سجدہ قبروں پر. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور کیا کہہ سکتے ہیں. وہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ، عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو بڑھاپے میں دیکھا ہے جب وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے، فالج کا اٹیک بھی ہو چکا تھا. جوانی تو ہم نے ان کی نہیں دیکھی. ویسے دعا کریں اب ان کے جو ایک ہی بیٹے باقی ہیں پیر جی عطاء المہیمن، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. وہ بیمار ہیں، اور باقی تو تینوں بیٹے حضرت کے فوت ہو گئے، عطاء المنعم بھی، عطاء المحسن بھی، اور عطاء المومن بھی. اب یہ سب سے چھوٹے ہیں عطاء المہیمن. تو شاہ جی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ لوگ سنتے سنتے مر جائیں گے، عمل شمل کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا حضرت پھر چھوڑ دیں. کہنے لگے یہ چھوڑو گے تو اور ہلاکت و جہنم ہے، تم تو کرتے رہو نا، تمہارا ثواب تو کہیں نہیں گیا. نہ کریں عمل، تمہارا ثواب تو کہیں نہیں جا رہا نا، تم تو لگے رہو نا. انبیاء کی لوگوں نے نہیں سنی تو انبیاء نے تبلیغ چھوڑ دی. مکے والوں نے پتھر مارے تو حضور نے تبلیغ چھوڑ دی. مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا، حضور نے تبلیغ چھوڑ دی. طائف والوں نے آپ کے پاؤں لہو لہان کر دیے مار مار کے پتھر، آپ نے تبلیغ چھوڑ دی. آپ لگے رہیں، آپ اپنا کام کریں، ان کو ماننا ہے ماننا، نہیں ماننا نہ ماننا. وَقَوْلُهُ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ رَجَعَ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَاتِّبَاعِ الشَّهَوَاتِ. جو آدمی نماز چھوڑنے کے باوجود توبہ کر لے، شہوات و لذات کی زندگی کو چھوڑ لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ وَيُحْسِنُ عَاقِبَتَهُ وَيَجْعَلُهُ جَنَّةً نَعِيمٍ. اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. 70 سال گناہوں میں گزر جائے، ایک دفعہ توبہ تو کرو. اللہ فرماتے بندہ میرے دروازے پہ آ گیا، میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. وَلِهَذَا قَالَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. یہ ایمان لانے والے، توبہ کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے. دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل فرما دے. اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا ولا تہلکنا فجأة ولا بغتة. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفی الحدیث کیوں آپ فرماتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّوْبَةَ تُجِبُّ مَا قَبْلَهَا. توبہ جو ہے وہ پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. جیسے کہ حدیث میں التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا ولا قبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا كريم من الحليم. توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو گھٹایا نہیں جائے گا بلکہ اللہ ان کے سارے اعمال کو قبول فرما لیں گے. اور جو انہوں نے پہلے کیا تھا سب مٹ گیا، ختم ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے کرم سے اور اپنے حلم سے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے. حاضر استثناء ہاہنا کا قولی فی سورۃ الفرقان. اب فرمائیں جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون نفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو قتل نہ کریں، زنا نہ کریں، حرام نہ کھائیں اور میرے راستے پہ آ جائیں. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربان ہیں.
تو اس لیے ہمیشہ کثرت سے استغفار کیا کریں، کثرت سے توبہ کیا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیں۔ واللہ اعلم۔